بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1906۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اب چونکہ زمین و آسمان پر مدت دراز گزر گئی ہے، اس لیے نرا ان کا وجود یقین کے لیے کافی نہیں۔ اگر یہ کافی ہوتے تو لوگ دہریہ کیوں ہوتے؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ دوسرے لوگ دہریوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قائل نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے سامنے لاؤ، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مان جائیں گے، مگر ہم یہ دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ وہ طریق جس سے ہم دہریوں اور دوسروں پر حجت قائم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے اقتداری نشان اور اقتداری پیشگوئیاں۔ اسلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحم ہے کہ ایک سچا مسلمان یہاں تک ترقی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مکالمہ مخاطبہ نصیب ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ تقویٰ سے نصیب ہوتا ہے۔ جہاں قرآن شریف میں تقویٰ کا ذکر ہے، وہاں بتایا ہے کہ ہر ایک علم، اس سے اخروی علم مراد ہے، زمینی اور دنیاوی علم مراد نہیں۔ اخروی علم کی جڑ تقویٰ ہی ہے، اور تمام نیکیوں کی جڑ یہی تقویٰ ہے۔ متقی کا خدا تعالیٰ خود متکفل ہوتا ہے اور اس کے لیے عجیب در عجیب نشان ظاہر کرتا ہے۔ قرآن شریف نے شروع میں ہی فرما دیا، ہدی للمتقین، پس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری اصل ہے۔ ایسے ہی دوسری جگہ فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ آیت 80۔ دوسری علوم میں یہ شرط نہیں، ریاضی، ہندسہ، وحید وغیرہ میں اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیزگار ہو، بلکہ خواہ کیسے ہی فاسق و فاجر ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، مگر علم دین میں خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس پر وہ حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے جس کا دل خراب ہے اور تقویٰ سے حصہ نہیں رکھتا۔ اور پھر کہتا ہے کہ علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہرگز اسے دین کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا، بلکہ دین کے لطائف اور نکات کے لیے متقی ہونا شرط ہے، جیسا کہ یہ فارسی شعر ہے، عروس حضرت قرآن نقاب آنگا بردارد کہ دارالملک مان آرا کند خالی زہر کا ہوگا۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اور دارالملک مانا خالی نہ ہو، وہ غوغا کیا ہے؟ یہی فسق و فجور دنیا پسندی ہے۔ ہاں، یہ جدا امر ہے کہ چور کی طرح کچھ کہلائے تو کہہ دے، لیکن جو روح القدس سے بولتے ہیں وہ بجز تقویٰ نہیں بولتے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ تقویٰ تمام دینی علوم کی کنجی ہے۔ انسان تقویٰ کے سوا ان کو سیکھ نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب تقویٰ کرنے والوں کو ہدایت کرتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ابھی وہ خدا نظر نہیں آتا، اور پھر نماز کو کھڑی کرتے ہیں، یعنی نماز میں ابھی پورا سرور اور ذوق پیدا نہیں ہوتا، تاہم بے لطفی اور بے ذوقی اور وساوس میں ہی نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تجھ پر یا تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں، جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا۔ بظاہر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ہی خدا کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے سوا نئی ہدایت کیا ہوئی؟ یہ تو گویا تحصیل حاصل ہوئی۔ ینفقون میں دونوں باتیں داخل ہیں، یعنی دوسروں کو روٹی یا کپڑا یا مال دیتا ہے، اور یا قومی خرچ کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہی باتیں اور یہ الفاظ اسی حد تک جو بیان کی گئی ہیں انسان کے کمال سلوک اور معرفت تامہ پر دلالت نہیں کرتے۔ اگر ہدایت کے انتہائی نقطہ یؤمنون بالغیب ہی تک ہو تو پھر معرفت کیا ہے؟ اس لیے جو شخص قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند ہوگا وہ معرفت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گا، اور وہ یؤمنون بالغیب سے نکل کر مشاہدہ کی حد تک ترقی کرے گا۔ گویا خدا تعالیٰ کے وجود پر عین الیقین کا مقام ملے گا۔
پہلا ایمان غیب پر ہے، لیکن اگر ایمان صرف غیب تک محدود رہے تو اس میں کیا فائدہ؟ وہ تو ایک سنی سنائی بات ہے۔ اس کے بعد معرفت اور مشاہدہ کا درجہ حاصل کرنا چاہیے، جو کہ اس ایمان کے بعد رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کے عطا ہوتا ہے، اور انسان کی حالت غیب سے منتقل ہو کر علم شہود کی طرف آ جاتی ہے۔ جن باتوں پر وہ پہلے غیب کے طور پر ایمان لاتا تھا، اب ان کا عارف بن جاتا ہے، اور اس کو رفتہ رفتہ وہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ بس غیب پر ایمان لانے کو آگے ترقی دی جاتی ہے، اور وہ مشاہدہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح پر نماز کے متعلق ابتدائی حالت تو یہی ہوگی جو یہاں بیان کی کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں، گویا نماز گری پڑتی ہے۔ گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذوق اور لذت نہیں، بے ذوقی اور وساوس کا سلسلہ ہے۔ اس لیے اس میں وہ کشش اور جذب نہیں کہ انسان جیسے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر کھانے اور پانی کے لیے دوڑتا ہے، اسی طرح پر نماز کے لیے دیوانہ وار دوڑے۔ لیکن جب وہ ہدایت پاتا ہے تو پھر یہ صورت نہیں رہے گی، اس میں ایک ذوق پیدا ہو جائے گا، وساوس کا سلسلہ ختم ہو کر اطمینان اور سکینت کا رنگ شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی تو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، نماز میں یاد آ جائے گی۔ یہ نماز کاملوں کی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اس میں تو شیطان انہیں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب کامل کا درجہ ملے گا تو ہر وقت نماز ہی میں رہے گا، اور ہزاروں روپے کی تجارت اور مفاد بھی اس میں کوئی حرج اور روک نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح پر باقی جو کیفیتیں ہیں وہ نرے قال کے رنگ میں نہ ہوں گی، ان میں حالی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور غیب سے شہود پر پہنچ جاوے گی۔ یہ مراتب نرے سنانے ہی کو نہیں ہے کہ بطور قصہ تم کو سنا دیا اور تم کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سن کر خوش ہو گئے اور تم بھی تھوڑی دیر کے لیے سن کر خوش ہو گئے۔ نہیں، یہ خزانہ ہے، اس کو مت چھوڑو، اس کے نکالو، یہ تمہارے اپنے ہی گھر میں ہے، اور تھوڑی سی محنت اور صحیح سے اس کو پا سکتے ہو۔ ایک شخص کے پاس کنواں ہو اور وہ اس کے گھر ہی میں ہو، لیکن وہ کیسا بد نصیب ہے کہ اگر اسے اس کا علم نہ ہو۔ اسی طرح اس مسلمان سے کون زیادہ بد نصیب ہے جس کو خدا تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ میں اپنے کلام سے مشرف کروں گا، مگر وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور اسلام سے خاص ہے۔ کسی آریہ سے پوچھو کہ تم وعدہ ہی دکھاؤ، وہ یہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ ماتم زدہ اور مردہ وہ مذہب ہے جس کی الہام پر مور لگ گئی، اور ویران اور اجڑا ہوا باغ ہے جس پر خزاں کا قبضہ ہو چکا، لیکن ربی کا اثر اس پر نہیں ہو سکتا۔ کیسے افسوس اور تعجب کا مقام ہے کہ انسانی فطرت پر تو مور نہ لگی۔ اس میں تو معرفت حقیقی کہ وہی بھوک پیاس موجود ہے، لیکن الہام پر مور لگا دی گئی جو معرفت الہی کا سرچشمہ تھا۔ افسوس، بھوک میں غذا پھینک دی گئی اور پیاس کی حالت میں پانی دے دیا گیا۔ ایسا ہی عیسائی مذہب کا حال ہے۔ باوجود ہزاروں ضعف اور غربت کے ایک عاجز انسان کو خدا بنانا اور بات ہے۔ یہ تو نری لافظنی ہے، زبان سے کہہ دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کی خدائی مان کر جو فضل تم پر ہوا اور جو معرفت بڑی ہے اسے بھی تو پیش کرو۔ یہ کیسا میزبان ہے کہ دعوت کر کے بلایا ہے اور بھوک پیاس پہ لگی ہوئی ہے، ہاتھ دھلا دیتے ہیں مگر نہ روٹی دیتا ہے اور نہ پانی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ مردہ مذہب ہے، ان میں زندگی کے آثار اور زندگی کی حص و حرکت نہیں، وہ خشک ٹہنیاں ہیں، ان میں اب پھل پھول نہیں نکل سکتے۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو زندہ مذہب ہے، یہی ہے جس کا ربی ہمیشہ آتا ہے جبکہ اس کے درخت سر سبز ہوتے ہیں اور شیریں اور لذیذ پھل دیتے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی مذہب یہ خوبی نہیں رکھتا، اگر اس میں سے یہ خوبی نکال دی جاوے تو یہ بھی مردہ ہو جاتا، مگر نہیں، وہ زندہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس کی زندگی کا ثبوت دیا ہے، چنانچہ اس زمانے میں بھی اس نے اپنے فضل سے اس سلسلے کو اسی لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کے زندہ ہونے پر گواہ ہو، اور تا خدا کی معرفت بڑھے اور اس پر ایسا یقین پیدا ہو جو گناہ اور گندگی کو بھسم کر جاتا ہے اور نیکی اور پاکیزگی پھیلاتا ہے۔ یہ زمانہ سخت ابتلا کا زمانہ ہے، ہر قسم کے جرائم کا مجموعہ ہے، ہر قسم کے ضلالت پورے جوش میں ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں ہر قسم کے عیب اور معاصی ان میں پائے جاتے ہیں، زانی، شرابی، قمار باز، بد دیانت اور خائن ہیں، قرضہ دیا جاوے تو دیتے نہیں، عہد کرتے ہیں تو توڑتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے اور ظلم کرنے میں دلیر ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ غرض وہ کون سا عیب اور جرم ہے جو نہیں کرتے؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان کی وہی حالت ہو رہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قریش کی تھی۔
پھر اس قسم کے فسق و فجور کے ساتھ ایک خطرناک ابتلا دوسرے مذاہب کا ہے، وہ ہر قسم کے لالچ دے کر مرتد کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لاکھ مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں۔ اب اندرونی طور پر تو مسلمانوں کی وہ حالت ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور بیرونی حالت وہ ہے جو عیسائی اور آریہ اور دوسرے مذاہب اسلام سے گمراہ کرنے کے لیے اپنی تدبیروں کو کام میں لا رہے ہیں، اور اس طرح پر نہ اندرونی حالت کو دیکھ کر آرام آتا ہے اور نہ بیرونی حالت کو دیکھ کر کوئی راحت ہو سکتی ہے۔ پھر جب کہ اس حد تک اسلام کی حالت ہو گئی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون بالکل غلط ہو گیا؟ کیا حق نہ تھا کہ اس وقت اس کی حفاظت کی جاتی؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ قوم پورا صدمہ خریف کا اٹھا چکی ہے۔ اب ضروری ہے کہ اسے ربی کا حصہ ملے اور اسلام کے پاک درخت کے پھل پھول نکلیں۔ سکھوں کے عہد میں اسلام کو جو صدمہ پہنچا ہے وہ بہت ہی ناگوار ہے۔ مساجد گرا دی گئیں، وحشیانہ حالت ایسی تھی کہ بانگ اور نماز تک سے روکا جاتا، اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے قرآن آتا ہو۔ اپنی حالت بھی انہوں نے سکھوں کی سی بنا لی، کچھ پہن لیا اور مونچھیں بڑھا لیں، اور السلام علیکم کے بجائے واگرو جی کی فتح رہ گئی۔ یہ تو وہ حالت تھی جو سکھوں کے عہد میں ہوئی۔ اب جب امن ہوا تو فسق و فجور میں ترقی کی، اور ادھر عیسائیوں نے ہر قسم کے لالچ دے کر ان کو عیسائی بنانا چاہا اور ان کا وار خالی نہیں کیا۔ ہر گرجا میں ہر شریف قوم کی لڑکیاں اور لڑکے پاؤ گئے جو مرتد ہو کر ان میں مل گئے ہیں۔ وہ کیسا دردناک واقعہ ہوتا ہے جب کسی شریف خاندان کی لڑکی کو پھسلا کر لے جاتے ہیں اور پھر وہ بے پردہ ہو کر پھرتی ہے اور ہر قسم کے معاصی سے حصہ لیتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک معمولی عقل کا آدمی بھی کہہ اٹھے گا کہ زمانہ بے طبع تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد آوے۔ ان لوگوں کا تو ہم منہ نہیں بند کر سکتے جو کہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تو اگر سب کے سب دہریہ ہو جائیں تب بھی کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام خدا کی مدد کا سخت محتاج ہے، اور یہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے وقت میں اسلام کو بے مدد نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے قانون کے موافق مجھے بھیجا ہے تا میں اسے زندہ کروں۔ مگر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ باوجود ہے کہ زمانے کی حالت مجدد کی داعی تھی، اور مولویوں سے پوچھو وہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر صدی پر ایک مجدد آئے گا، لیکن جب ان سے پوچھا جاوے کہ اب بتاؤ اس صدی کا مجدد کون ہے تو جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ 24 سال صدی میں سے گزر گئے، اور جب میں پیش کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صدی کا مجدد کر کے بھیجا ہے تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال آیا، اور ابھی کہتے ہیں کہ ایک نہیں 30 دجال آنے والے ہیں۔ افسوس باوجود اس سرگردانی کے کیا تمہارے حصے میں دجال ہی آیا ہے؟ کیا کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے مجدد آئیں گے، مگر 14ویں صدی پر جو سب سے زیادہ فتنوں کی صدی ہے دجال آئے گا؟ موجودہ حالت تو کھول کھول کر پکار رہی ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، مگر یہ ابھی اور فساد چاہتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ جب زمین پر معصیت اور پاپ پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اصلاح کے لیے کسی کو بھیجتا ہے، اور اب وہ حالت ہو چکی تھی، اس لیے اب بھی اسی نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔